اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه لا يحب المستكبرین۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ان ایام میں، ماہ صفر المظفر کے آخری ایام میں، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر کی جانب سے ایک سلسلہ بحث آغاز ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم خود اپنی ذات میں ان مکارم اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے ان الفاظ کے ذریعے سے ممکن ہے ہمارے مخاطبین کو بھی فائدہ ہو۔ آج جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات میں غرور اور تکبر کی مذمت اور تواضع کی اہمیت۔ اس موضوع کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس عنوان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ غرور کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں اور پھر تواضع کسے کہا جاتا ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو غرور کسے کہا جاتا ہے؟ انسان کے پاس جو دنیاوی مال موجود ہے، دنیاوی نعمات موجود ہے، دنیاوی آسائش کی چیزیں موجود ہیں، انسان ان دنیاوی چیزوں کا فریفتہ اور عاشق ہو جاتا ہے، اور یہی عشق اسے خداوند متعال کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، اور پھر انسان کا جو حقیقی سرمایہ سعادت ہے، جو انسان کی معنویت ہے، انسان اس سعادت اور معنویت سے غافل ہو جاتا ہے، اور سر انجام انسان فضائل اخلاقی سے دور ہو کر رذائل اخلاقی میں مبتلا ہو کر انواع و اقسام کی روحی اور روانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس حالت کا نام غرور ہے، یعنی انسان اپنی خوبصورتی پر بہت ناز کرتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے کہ خداوند متعال نے مجھے کس قدر خوبصورت بنایا ہے، اپنی بیوی کی خوبصورتی کا عاشق ہوتا ہے اور فریفتہ ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت خدا نے اسے خلق کیا ہے، اپنے بچوں کی خوبصورتی کا فریفتہ ہو جاتا ہے، اپنے پاس موجود جو دوسری نعمات الہی ہیں، مثلا اس کی گاڑی ہے، اس کا گھر ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی پراپرٹی ہے، یا جو کچھ بھی اس کے پاس مال دنیا موجود ہے، اس مال دنیا کا فریفتہ ہو جائے، اور ایسا فریفتہ ہو جائے کہ وہ انسان کو یاد خدا سے غافل کر دے۔ اس حالت کو علماء اخلاق نے غرور بیان کیا ہے کہ انسان ان دنیاوی نعمات، البتہ مذمت اگر یاد خدا سے انسان کو غافل نہیں کریں تو مذمت نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد خدا سے انسان کو غافل کر دیں، انسان کی حقیقی سعادت کا ذریعہ جو معنویت ہے، جو تقرب الی اللہ کا وسیلہ اور عامل ہے، انسان اس سے غافل ہو جائے اور ان دنیاوی چیزوں کے عشق میں اور ان کی فریفتگی میں خداوند متعال کو بھلا دے۔ اس حالت کو غرور کہا جاتا ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر ایک ایسی حالت ہے کہ انسان خود میں ایک کمال کو تلاش کرتا ہے اور پھر
اس کمال کی وجہ سے وہ خود کو دوسروں سے برتر جاننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو تکبر کہا جاتا ہے۔ اب بسا اوقات ممکن ہے وہ کمال اور وہ حالت جسے میں نے اپنے اندر تلاش کیا ہے اور اس حالت کی وجہ سے میں خود کو دوسروں سے برتر جان رہا ہوں، ممکن ہے حقیقت میں وہ چیز کمال ہی نہ ہو اور میں اسے کمال سمجھ رہا ہوں، اور اسی کی بنیاد پر میں خود کو دوسروں سے عظیم اور برتر اور بالاتر سمجھتا ہوں۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جہل مرکب کا شکار ہو، جس چیز کو اس نے اپنے وجود میں کمال تصور کر رکھا ہے، حقیقت میں وہ کمال ہی نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کمال ہے، اور اسی کمال کی بنیاد پر میں خود کو دوسرے لوگوں سے برتر اور بالاتر سمجھ بیٹھا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس غرور اور تکبر کے اپوزٹ جو چیز آ کر ٹھہرتی ہے اسے تواضع کہا جاتا ہے۔ غرور اور تکبر کی اسلامی تعلیمات میں مذمت کی گئی ہے، جبکہ تواضع کی ستائش کی گئی ہے، مدح بیان کی گئی ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے، اور اسے محاسن اخلاقی میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ غرور اور تکبر کو رذائل اخلاقی یعنی بری صفات میں شمار کیا جاتا ہے، اور انسان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنے وجود سے غرور اور تکبر کا خاتمہ کرے اور تواضع کو اپنے وجود میں داخل کرے۔ اگر آپ نے دونوں تعریفوں کو مد نظر رکھا ہو، غرور اور تکبر کی، تو غرور میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان دنیاوی چیزوں کا فریفتہ ہو جاتا ہے اور ان دنیاوی چیزوں کی فریفتگی میں اور محبت میں یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے، جبکہ غرور میں دنیاوی چیزوں کا انسان فریفتہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انسان اپنی ذات میں کسی کمال کو تلاش کرتا ہے اور اس کمال کی خاطر وہ دوسروں سے دوری اختیار کرتا ہے اور دوسروں سے خود کو برتر سمجھتا ہے۔ اب خواہ وہ چیز جسے وہ اپنے لیے کمال سمجھ رہا ہے ممکن ہے وہ کمال نہ ہو، حقیقت میں وہ کمال ہی نہیں ہے، انسان نے اس کو کمال سمجھ رکھا ہے، یا یہ ہے کہ حقیقت میں وہ چیز اس میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی کمال ہے لیکن اس انسان میں موجود ہی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا جہل مرکب کا یہ شخص شکار ہے۔ تو انسان ان دونوں رذائل اخلاقی سے اجتناب کرتے ہوئے تواضع کو اختیار کرے۔ تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے جو مقام اور مرتبے میں انسان سے کم ہیں، انسان ان دوسروں سے خود کو برتر اور بالاتر ہرگز نہ سمجھے، بلکہ ان سے نیچے خود کو قرار دے، جسے ہماری عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے شکستہ نفسی کرنا، کسر نفسی کرنا، یعنی انسان خود کو دوسروں سے برتر نہیں جانتا، در واقع دوسروں سے برتر ہوتا ہے۔ تو اس حالت کا نام تواضع ہے، عجز و انکساری ہے۔ یہ حالت اسلامی تعلیمات میں مورد ستائش قرار دی گئی ہے اور اس کی مدح کی گئی ہے، اور انسان کو متواضع ہونا چاہیے، انسان کو متکبر اور مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان متکبر ہوگا، غرور میں مبتلا ہوگا، تو بہت سی ایسی آفات ہیں جو انسان کے وجود کے ساتھ آ کر چپک جائیں گی اور انسان مدارج عالیہ طے نہیں کر سکے گا۔ علماء اخلاق اس غرور اور تکبر کو اسی طرح سے بیان کرتے ہیں جیسے ایک پرندے کے پاؤں پر ایک زنجیر باندھ دی جائے اور کسی وزنی چیز کو اس کے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ مثلا آپ کے گھروں میں پرندے ہوں گے، اگر کسی کے پاس کبوتر ہیں، تو اگر ایک انسان کسی کبوتر کے پاؤں کے ساتھ کسی دھاگے سے، کسی چیز سے ایک اینٹ کو باندھ دے، تو وہ کبوتر جس قدر چاہے پرواز کرنا چاہے وہ پرواز نہیں کر سکے گا۔ انسان کے لیے غرور اور تکبر اور دوسرے رذائل اخلاقی اسی طرح سے ہیں۔ انسان طائر لاہوتی ہے، انسان کو ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنا ہے، جبکہ یہ رذائل اخلاقی انسان کے پیر میں بندھی ہوئی اس اینٹ کی مانند ہیں جو انسان کو کبھی پرواز نہیں کرنے دیں گی۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے پرندے جن کا پیر کسی چیز میں اٹک جاتا ہے
اور پھر وہ پرواز کرنا چاہتے ہیں، جس قدر پھڑپھڑاتے ہیں، جس قدر اپنے پروں کو حرکت دیتے ہیں، وہ ہرگز اڑ نہیں سکتے، ہرگز اوپر نہیں جا سکتے، مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتے، ملکوت کی طرف پرواز نہیں کر سکتے۔ انسان بھی اسی طرح سے ہے، یہ طائر ملکوتی اگر رذائل اخلاقی میں مبتلا ہو تو جس قدر بھی یہ خود کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کر لے، پرواز نہیں کر پائے گا۔ کیوں؟ چونکہ رذائل اخلاقی اس کے پیر کی بیڑیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو اسے کمال کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ جس قدر تغودو کرے، جس قدر محنت کرے، یہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا علم اخلاق میں تکبر کو اور غرور کو رذائل اخلاقی میں شمار کیا گیا ہے، اور تکبر اور غرور ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر خداوند متعال کا غضب اور قہر نازل ہوگا، اور انسان اسی غرور اور تکبر کے باعث خداوند متعال کے مد مقابر آ کر کھڑا ہو کر مستکبر قرار پائے گا، اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تسلط جمانے کی کوشش کرے گا اپنے تکبر کی وجہ سے۔ لہٰذا علماء اخلاق نے یہاں جہاں غرور اور تکبر اور ان اخلاقی رذائل کا ذکر کیا ہے، وہاں غرور کو علماء نے اور تکبر کو جو ہے وہ خداوند متعال کے ہم مرتبہ انسان کو آ کر کھڑے ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بسا اوقات انسان اسی غرور کی وجہ سے، یعنی دنیاوی جو چیزیں اس کے پاس جو نعمات موجود ہیں، انسان ان کی فریفتگی میں خداوند متعال کو بھول جاتا ہے، اور بسا اوقات خداوند متعال کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تکبر بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان خود میں موجود کسی خصلت کی وجہ سے خود کو خداوند متعال کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جس وجہ سے یہ انسان خداوند متعال سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بسا اوقات غرور اور تکبر انسان کو خداوند متعال کے شرک تک کے مرحلے تک لے جاتے ہیں، لہٰذا ان سے دوری کرنا نہایت ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایاکم والکبر، یعنی غرور اور تکبر اور کبر سے پرہیز کرو اور دوری اختیار کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ إِبْلِيسَ حَمَلَهُ الْكِبْرَ، چونکہ شیطان کو تکبر نے جو ہے وہ حمل کر رکھا تھا عَلَىٰ أَن لَا يَسْجُدَ لِآدَمَ، یعنی تکبر سے پرہیز کرو، چونکہ شیطان نے تکبر ہی کے باعث حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ آلاف التحیت وثنا کو سجدہ کرنے سے اجتناب کیا، اور جب خداوند متعال کے حکم پر شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے اجتناب کیا تو ہمیشہ کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ سے دھدکار دیا گیا۔ بس اس شیطان نے خداوند متعال کے فرمان کے مد مقابل آ کر کھڑے ہو کر اپنا فرمان صادر کیا، گویا کہ شرک میں مبتلا ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں ایک بلند مقام پر فائز ہوں۔ خداوند متعال نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور اسے جو ہے وہ پستیوں کی طرف اور قعر جہنم کی طرف اسے دھکیل دیا۔ اب انسان اگر اپنے وجود میں دیکھے تو کیا اسباب اور عوامل ہیں کہ جو انسان کو تکبر کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ اگر عوامل تکبر کا ہم جائزہ لیں تو پہلا عامل جو ہوتا ہے وہ انسان خود کو حقیر سمجھتا ہے، اور پھر اس حقارت کے جبران کی خاطر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ خود کو دوسروں کے اوپر مسلط کر لے۔ ایک عامل یہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں انسان حقیر نہیں ہے، خداوند متعال نے انسان کو ملکوتی خلق کیا ہے تاکہ یہ ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرے۔ بس انسان خود کو حقیر جو سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کمتر جو سمجھتا ہے، یہ کمتر سمجھنا اور حقیر سمجھنا دنیاوی اسباب و دنیاوی مسائل و وسائل کا وجہ اور عامل بنتا ہے کہ اس وجہ سے انسان خود کو حقیر سمجھتا ہے۔ اگر انسان خود اپنے نفس میں جھانک کے دیکھے تو انسان حقیر نہیں ہے، انسان طائر لاہوتی ہے، انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کر سکتا ہے، اور کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر اس
طائر ملکوتی ہونے کے اعتبار سے ترجیح حاصل نہیں ہے۔ ہر انسان مدارج عالیہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، محنت کرے، جدوجہد کرے، کوشش کرے، خداوند متعال کے حضور عاجزانہ طور پر خداوند متعال سے تقاضا کرے کہ خداوند متعال اسے مدارج عالیہ کی طرف لے جائے۔ لہٰذا انسان بسا اوقات دنیاوی مسائل کی خاطر، دنیاوی زیبائی اور دنیاوی نعمات کی خاطر جو ہے یہ انسان خود کو حقیر سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلانوں لوگوں کے پاس فلاں چیزیں موجود ہیں، میں تو حقیر ہوں۔ لہٰذا اسی حقارت کے احساس میں مبتلا ہوتے ہوئے یہ شخص خود کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور متکبر بن جاتا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان خود میں احساس تکبر اور احساس برتری رکھتا ہے حقارت کے بغیر، یعنی میں خود کو حقیر نہیں جانتا ہوں، اور خود کو حقیر نہیں جانتا بلکہ خود کو برتر جانتا ہوں۔ پہلی حالت میں تھا کہ میں خود کو حقیر جانتا ہوں، لیکن اس احساس کمتری کے جبران کی خاطر میں خود کو دوسروں پر مسلط کرتا ہوں۔ اور ایک دفعہ یہ ہے کہ میرے اندر احساس حقارت اور احساس کمتری نہیں پایا جاتا ہے بلکہ احساس تکبر ہی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں خود کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ دو اسباب ہیں جس وجہ سے انسان متکبر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم تکبر کی اقسام کو تلاش کریں اسلامی تعلیمات میں تو 3 طرح کا تکبر بیان کیا گیا ہے۔ ایک تکبر وہ ہے کہ جس میں انسان خود خداوند متعال کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور خداوند متعال کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس تکبر کا منشا انسان کی جہالت اور انسان کی گمراہی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ بھی خداوند متعال کے مد مقابل کوئی شے ہے، کوئی موجود ہے، کچھ حقیقت رکھتا ہے، لہٰذا اپنا سر خداوند متعال کے سامنے بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ ایسا ہی فرعون نے کیا، ایسا ہی نمرود نے کیا، اور خداوند متعال کے مد مقابل خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بھی غرور اور تکبر تھا جو ان دو انسان یا ایسے انسانوں کو خداوند متعال کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تکبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان انبیاء الہی اور انبیاء الہی کے جانشینوں کے سامنے متکبر ہو جائے، تکبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ تکبر باعث بنتا ہے کہ انسان ایمان کی راہ سے دور ہو جائے۔ لہٰذا اگر انسان انبیاء کے مد مقابل آ کر تکبر کا مظاہرہ کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ انبیاء اور ان کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں قریش مکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے متکبر ہوئے، تکبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا، غرور کا مظاہرہ کیا، اپنی جو نعمات ان کے پاس موجود تھیں ان کے فریفتہ ہو گئے، خداوند متعال سے غافل ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی برتر صفت کو تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم اور ایک لاوارث قسم کا سمجھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعراض کیا، دوری کی، اور آپ کی شناخت کی راہ میں بنیادی عامل ان قریش مکہ اور ان مشرکان کے سامنے کیا تھا؟ تکبر تھا۔ لہٰذا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اور وہ افراد جو ایمان لے کر آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر کے میدان میں کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو یہ لوگ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت وثنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی جانشینوں کے مد مقابل بھی اسی غرور اور اسی تکبر کی بنیاد پر آ کر کھڑے ہو گئے اور رسول خدا اور ان کے جانشین کی امامت کو تسلیم نہیں کیا۔ لہٰذا دونوں طائفوں کے لیے گمراہی ان کا مقدر بن گئی، اور اس تقدیر کا عامل یہ لوگ خود تھے۔ انہوں نے خود غرور میں جو ہے وہ اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ ایک غرور کی زنجیر باندھ رکھی تھی جو انہیں راہ راست اور راہ حقیقت کی طرف نہیں آنے دے رہی تھی۔ اب دیکھیں اس قدر روایات موجود ہیں، اس قدر آیات موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اکثریت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں سے غفلت اختیار کرتی ہے؟
کوئی قرآن مجید کی ایسی آیت موجود نہیں ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے اوپر دلیل ہو، کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد قرآن مجید میں واضح حکم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کے باوجود وہ علی ابن ابی طالب کی امامت اور ان کی خلافت اور خلافت بلا فصل سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہی غرور اور تکبر ہے کہ جو انہیں ان چیزوں سے دور کرتا ہے۔ تیسرا عامل ہے انسانوں کے مد مقابل انسان کا تکبر کرنا اور تکبر اختیار کرنا۔ دینی متون میں اس تکبر کی بھی مذمت کی گئی ہے، حتیٰ یہاں تک ہم دینی متون میں دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کو ایک کافر کے مد مقابل تکبر اختیار کرنا اپنے ایمان کے اوپر، اس کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ انسان اپنے ایمان پر غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو اور کافروں کو حقیر شمار نہ کرے۔ کیوں؟ اس کی کیوں مذمت ہوئی ہے؟ اس کی مذمت بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ایمان اور کفر ایسی حالتیں نہیں ہیں کہ جن میں استمرار پایا جائے۔ یعنی اگر آج میں مومن ہوں تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ میں مرتے دم تک مومن رہوں گا، اور اگر آج میں کافر ہوں تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ میں مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہوں گا۔ یہ لازمہ استمرار نہیں ہے۔ آج کا ایمان ممکن ہے کل کا کفر بن جائے، اور آج کا کفر ممکن ہے کل کو ایمان میں تبدیل ہو جائے۔ پس فعلی حالت جو ایمان اور کفر کی ہے، اس میں استمرار نہیں پایا جاتا، اس میں تبدل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے کسی دوسرے انسان کے اوپر۔ ممکن ہے یہی کافر جو آج حالت کفر میں ہے، ممکن ہے یہ کل ایمان لے آئے اور مدارج میں مجھ سے بلند اور بالاتر مرتبے پر فائز ہو جائے۔ لہٰذا مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنے ایمان پر ناز کرتے ہوئے مغرور ہو جاؤں اور اپنی اس حالت ایمانی کی بنیاد پر میں غرور میں مبتلا ہو جاؤں اور دوسرے تمام انسانوں کو اور بنی نوع بشر کو کیڑے مکوڑے شمار کرنا شروع کر دوں اور ان کو کہوں کہ یہ تو کافر ہے، پست ہے، نجس ہے، پلیت ہے۔ یہ طرز تفکر ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، جس سے اجتناب کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یعنی تکبر انسان میں ایک ایسی خصلت ہے جس کے دو مراتب انسان کے اندر جو ہے وہ تصور کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں تکبر موجود ہے اور انسان اسی تکبر کا اپنی زبان سے اظہار بھی کرتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح سے بھی اسی تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نہایت ہی مذموم قسم کا تکبر ہے۔ ایک تکبر یہ ہے کہ انسان میں تکبر موجود ہے لیکن وہ زبان سے اس تکبر کا اظہار نہیں کر رہا، اعضاء و جوارح سے اس تکبر کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ یہ تکبر کا خفیف درجہ ہے۔ دونوں تکبر کی مذمت ہوئی ہے، لیکن اس خفیف درجے کی مذمت اس ثقیل درجے کی مذمت سے کم ہے۔ لہٰذا اب دیکھیں قرآن مجید، خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 18، لا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یعنی زمین پر اکڑا کر مت چلو، بے شک اللہ خود پسند لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ کیوں اکڑ کے چل رہے ہو؟ زمین تو اللہ کی ہے، تمہیں اترانے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ تمہیں اکڑ کے چلنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ تم بھی خدا کی مخلوق ہو، زمین بھی خدا کی مخلوق ہے، تو کیوں اکڑ کے چل رہے ہو اس اللہ کی زمین پر؟ تکبر کا کیوں مظاہرہ کر رہے ہو؟ خدا کسی بھی ایسے متکبر کو جو اللہ کی زمین پر تکبر کے ساتھ چلے، اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو تکبر میں مبتلا ہے وہ کیسے تواضع کی کیفیت میں داخل ہو اور خود کو اس تکبر سے نجات دلائے۔ تکبر کے علاج میں دو راستے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک راستہ مقام علم سے متعلق ہے، ایک راستہ مقام عمل سے متعلق ہے۔ مقام علم میں انسان خداوند متعال کی عظمت کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، برہانی طور پر خداوند متعال کی عظمت کو درک کرتا ہے اور اس عظمت کے مد مقابل خود کے فقر کو بھی درک کر لیتا ہے۔
کہ وہ عظیم ہے تو میں فقیر ہوں، حقیر ہوں، ذلیل ہوں، خاضع ہوں، کچھ بھی نہیں اس کے مقابل۔ انسان تکبر کے اسباب کا اپنے وجود میں جائزہ لیتا ہے اور ان اسباب کو پہچان کر انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود کو انسان ان دنیاوی فانی امور سے جو فانی ہونے والے ہیں، جو انسان کی ذات سے جدا ہو جانے والے ہیں، انسان کی ذات کا لازمہ لا ینفق نہیں ہے، ان چیزوں سے انسان خود کو جدا کرتا ہے اور اپنے پیڑ سے ان بیڑیوں کو خالی کرتا ہے علمی عنوان سے، یعنی برہانی عنوان سے۔ انسان ان تمام چیزوں کو برہاناً درک کرتا ہے اور آہستہ آہستہ ان سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ ایسا انسان تکبر سے علمی میدان میں پہلے دور ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ خود اس علم کو اپنے وجود میں اور اپنے افعال میں جاری کرے گا۔ پس انسان مقام عمل میں کیا کرے؟ مقام عمل میں انسان اپنی تمام روزمرہ زندگی کی رفتار کا جائزہ لے کہ میں سارا دن کیا کرتا ہوں، اور پھر اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے قول میں تکبر کے کون کون سے مظاہر پائے جاتے ہیں اور میرے فعل میں تکبر کے کون کون سے مظاہر پائے جاتے ہیں، اور پھر ان مظاہر کو اپنے وجود سے خالی کر کے انسان تواضع کی کیفیت میں داخل ہو اور متواضع بن جائے۔ فقہ اسلامی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو متکبر بنا دیتی ہیں، لہٰذا کہا گیا ہے کہ مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، یہ خاتون کی زینت ہے، مرد اگر پہنے گا تو مرد متکبر ہو جائے گا۔ یہ کہا گیا ہے کہ انسان سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال نہ کرے، چونکہ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنے سے انسان خود کو کچھ سمجھنے لگے گا، اپنے لیے کسی مقام اور مرتبے کا قائل ہو جائے گا، تکبر میں آ جائے گا، اور جب انسان کے پاس ایک تکبر کی خصوصیت آ جائے تو انسان خود کو بلند سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تکبر کے اسباب جو انسان کے وجود میں پائے جاتے ہیں، انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تکبر کے اسباب کا اچھی طرح سے جائزہ لے اور پھر انہیں اپنی ذات سے آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی انسان اپنے وجود میں جو خوبیاں جو اس کے ذہن میں موجود ہیں، ان خوبیوں کو اپنے ذہن میں نہ لائے، بلکہ اپنی برائیوں کو مد نظر رکھے۔ بس اوقات انسان میں بہت سی اچھی عادات، بہت سی اچھی خصوصیات ہیں، اور انسان انہی اچھی عادات اور خصوصیات کے پیش نظر اپنے ذہن میں ہمیشہ انہی کو چڑھا کے رکھتا ہے، جو اس کے اندر خامیاں موجود ہیں اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہی خوبیاں باعث بنتی ہیں انسان کے متکبر ہونے کا، اور وہ جو غفلت انسان نے کی ہے اپنی خامیوں سے، وہ غفلت باعث بنتی ہے کہ انسان انحطاط کی طرف چلتا جائے۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی خوبیوں کو اپنے سامنے لے کر آئے اور اپنی خامیوں کو اپنے وجود سے برطرف کرتا جائے۔ تو اس انسان جو اپنی خوبیوں کو سامنے لائے گا، یہ شخص متکبر ہوگا۔ لہٰذا اسے اپنی خوبیوں کو پس پشت ڈالنا چاہیے اور خامیوں کو اپنے ذہن کے آگے لانا چاہیے تاکہ ان کی اصلاح ہو اور یہ خوبیاں انسان سے جو ہے نا وہ پیچھے رہیں اور انسان کو متکبر نہ بنا دیں۔ یہ پہلی حالت ہے کہ انسان ان اسباب میں خوبیوں کو پس پشت ڈالے، خامیوں کو سامنے لے کر آئے تاکہ یہ خوبیاں اس انسان کو متکبر نہ بنا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے سے پست افراد کے ساتھ خود کو مقایسہ نہ کرے۔ مثلا میں اگر نماز تہجد پڑھتا ہوں تو خود کو ایسے افراد سے مقایسہ نہ کروں جو نماز تہجد نہیں پڑھتے ہیں، چونکہ اگر ایسے افراد سے خود کو مقایسہ کروں گا تو میں کہوں گا کہ الحمدللہ میں تو نماز تہجد پڑھتا ہوں، یہ بے عمل قسم کے لوگ ہیں جو نماز تہجد نہیں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں انسان نماز تہجد پڑھتے ہوئے مغرور ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ افراد جو اس سے عمل کے میدان میں، علم کے میدان میں پست تر ہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے اس سے پست ہیں، خود کو ان سے مقایسہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اگر مقایسہ کرنا ہے تو خود کو اپنے سے بالاتر افراد سے مقایسہ کرے۔ یعنی اگر میں نے خود کو مقایسہ کرنا ہے تو مرحوم قاضی یا ان کے شاگردوں سے مقایسہ کروں اور کہوں وہ کس قدر بلند مرتبے پر فائز تھے اور میں کس قدر حقیر ہوں، کس قدر فقیر ہوں، کس قدر ذلیل ہوں۔ اب یہ باعث بنے گا کہ میں ان کے مقام پر غیبتہ کھاتے ہوئے عمل میں رغبت اختیار کروں گا اور مدارج عالیہ طے کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا
خداوند متعال کی تعلیمات میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں یا روایات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں تکبر، غرور کے خاتمے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہی آیت جسے ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ ان اللہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ مستکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے پہلے تو تکبر اختیار کیا ہے، اور اب تکبر اختیار کرنے کے بعد یہ دوسروں کے اوپر خود کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور استکبار اختیار کر رہے ہیں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے بھی تو یہی اختیار کیا تھا، اس نے بھی جو ہے وہ انکار کیا، تکبر کیا، اور پھر مستکبر ہو گیا اور کفر اختیار کیا اس نے بھی۔ دوسرا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایاکم والکبر، کہ پرہیز کرو تم تکبر سے۔ کیوں؟ چونکہ فإن ابلیس، چونکہ شیطان جو تھا، حملہ الکبر، اس کو اسی تکبر نے روک رکھا تھا کہ اللہ یسجد لآدم، کہ وہ حضرت آدم علیہ تحیۃ و ثنا کو سجدہ نہ کرے اور پھر قعر جہنم کی طرف خداوند متعال کی بارگاہ سے مطرود ہو جائے۔ لہذا تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مشابہ حدیث دو مختلف الفاظ میں نقل ہوئی ہے کہ بیان فرماتے ہیں لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا، من کان فی قلبہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں مثقال حبۃ من الکبر، جس کے دل میں ایک چھوٹا سا حبہ، چھوٹا سے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں کیا ہے؟ تکبر پایا جائے، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث میں بیان اس طرح سے ہے لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا کون؟ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں ایک ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، بعض روایات میں خردل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے وجود میں تکبر پایا جائے، ایسا شخص ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ تحیۃ و ثنا سے بھی میں ایک روایت نقل کر دوں کہ الجبارون ابعد الناس من اللہ عز وجل یوم القیامت، یعنی قیامت کے دن اللہ سے دور ترین، ابعد دور ترین مقام پر جو شخص ہوں گے وہ الجبار ہوں گے، یعنی وہی شخص جو تکبر اختیار کرتے ہیں، جو غرور اختیار کرتے ہیں، جو اکڑ کے زمین پر چلتے ہیں، ایسے لوگ جبار، مستکبر قسم کے لوگ اللہ سے بہت دور قسم کے مقام پر جا کر کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ تکبر کو اور غرور کو اپنے وجود سے ختم کرے اور تواضع سے خود کو آراستہ کرے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما تواضع احد، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے تواضع اختیار کیا ہو الا، مگر یہ کہ وہ اسی تواضع کے نتیجے میں رفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام رفیع عطا کیا ہے اور بلند مرتبہ عطا کیا ہے اور بلند کر دیا ہے۔ ہم اپنی اس گفتگو کو علمی پیرائے سے باہر نکالتے ہوئے واقعات کی طرف آتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے مدینہ میں کہ ایک متمول مالدار قسم کا شخص رسول خدا مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا شخص جس نے کلف کے کپڑے پہنے ہوں، جس نے بہت ہی اکڑ کے اور بہت ہی شاندار قسم کے جو ہے نا وہ گھڑی پہنی ہو، بڑی اچھے قسم کے بال سنوارے ہوں اور کاٹن کے بڑے کلف والے کپڑے پہن کے، ایک ایسا قسم کا شخص اس دور میں رسول خدا تشریف فرما ہے، اور یہ شخص آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور محفِ گفتگو ہے، نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک حقیر، فقیر، مندرس کپڑوں کے ساتھ، پھٹے پرانے لباس کے ساتھ ایک مومن مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ رسول خدا کسی شخص کے ساتھ بیٹھے محو گفتگو ہیں، یہ بھی نہایت شوق کے ساتھ، نہایت جذبے کے ساتھ، نہایت عشق کے ساتھ اسی محفل میں آتا ہے اور اسی امیر شخص کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب یہ بیٹھتا ہے تو اس ثروت مند شخص کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنے کاٹن کے جو کپڑے، جو کلف والے کپڑے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، یہ اپنے لباس کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورتحال کو مشاہدہ کرتے ہیں تو اس امیر اور ثروت مند شخص سے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ کہیں اس کا فقر تمہارے وجود کے اندر داخل نہ ہو جائے؟ تو کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اس کے تمہارے ساتھ بیٹھنے سے تمہارے کپڑے اور لباس آلودہ نہ ہو جائے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ کوئی بات تو ہے جس وجہ سے اس نے اپنے لباس کو سمیٹا ہے اور ایک اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہے۔ تو پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ پھر یہ تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ تو کہتا ہے کہ شیطان نے ایک برے کام کو خوبصورت رنگ میں میرے سامنے مجسم کیا ہے، جس وجہ سے میں نے ایک ایسی حالت اختیار کی ہے، اور نہایتی شرمندگی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اپنے اس فعل کا جبران کرتا ہوں۔ اچھا، کیسے جبران کرو گے؟ کہا میں اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ اس شخص کو دیتا ہوں تاکہ میری یہ جو برائی ہے یہ مجھ سے زائل ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فقیر شخص کو مخاطب قرار دے کے کہتے ہیں کہ کیا تم ایکسیپٹ کرتے ہو کہ یہ اپنی پراپرٹی کا کچھ حصہ تمہیں دے دے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ، میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب نہایتی تعجب میں یہ متکبر شخص اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم لینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ میں تو تمہیں مال دے رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے خوف ہے کہ یہی برخورد اور یہی برتاؤ جو تم نے آج میرے ساتھ کیا ہے، تمہاری پراپرٹی کا آدھا حصہ لینے کے بعد میں کسی دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ نہ اپناؤں، اس کا مجھے خوف ہے، اس وجہ سے میں تمہارے اموال کو اور تمہاری پراپرٹی کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک دوسرا ماجرا آپ کی خدمت میں شیخ جعفر کاشف الغطاء رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے شیخ جعفر کاشف الغطاء سے متعلق میں پہلے بھی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ علماء شیعہ میں شیخ جعفر کاشف الغطاء ایک بہت مضبوط ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، جسے ہماری عام عرف اور عامیانہ زبان میں تھمب کہا جاتا ہے۔ ایک بہت مضبوط تھمب ہے، ایک بہت مضبوط ستون ہے شیخ جعفر کاشف الغطاء۔ ان کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا حساب کرتے تھے، محاسبہ۔ ہم یہ بھی آپ کی خدمت میں محاسبہ اور مراقبہ متعدد مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ وظائف اسلامی میں انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے دن بھر کے اعمال کی طرف جو ہے وہ مراقبت کرے کہ اس سے کوئی خداوند متعال کی معصیت سرزد نہ ہو، اور رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کون سے اچھے کام کیے اور کون سے برے کام کیے، اور برے کاموں پر توجہ زیادہ دے اور انہیں اپنے وجود سے زائل کرنے کی کوشش کرے۔ تو شیخ جعفر کاشف الغطاء رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کیا کرتے تھے اور خود سے کہا کرتے تھے کہ اے جعفر، بچپن میں تمہیں جفیر کہا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی معاشرے میں بچوں کو پیار سے ان کے نام تبدیل کیا کر دیتے ہیں۔ تو اے جعفر، تمہیں بچپن میں جفیر کہتے تھے، تم بڑے ہوئے تو تمہیں جعفر کہا جانے لگا، پھر تم بڑے ہوئے تو تمہیں شیخ جعفر کہا جانے لگا، پھر اور تم بڑے ہوئے تو تمہیں شیخ الاسلام کہا جانے لگا، اور اب تم ان عناوین اور ان القاب میں اس قدر گرفتار ہو چکے ہو کہ یہ القاب تمہیں خداوند متعال کی نعمات کا شکر ادا کرنے نہیں دیتے۔ تو اے جعفر، کب تک تم اللہ کی معصیت انہی القاب و انہی عناوین میں مبتلا رہتے ہوئے غرور اور تکبر میں اور خود بینی میں اور خود پسندی میں تم ان القاب کے کب تک محتاج رہو گے؟ باہر نکلو ان چیزوں سے۔ اے جعفر، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں کہ کبھی تم جفیر تھے، کبھی تم جعفر ہوئے، کبھی تم شیخ جعفر ہو گئے، پھر شیخ الاسلام ہو گئے، اور پھر شیخ جعفر کاشف الغطاء بن گئے۔ یہ سب عناوین ہیں۔ اے جعفر، تم ان عناوین سے باہر نکلو، اگر ان عناوین میں رہو گے تو یہ معصیت الہی ہوگی۔ لہٰذا اس طرح سے وہ اپنے وجود کو ہر روز
اس تکبر سے پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو تذکر دیا کرتے تھے کہ یہ عناوین کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک مزاحیہ واقعہ اور ایک سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں زیارت کے لیے آتا ہے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سوجی، امام رضا کو مخاطب قرار دے کے کہتا ہے کہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، آج میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک میرا کیا مقام ہے۔ مغرور قسم کا آدمی تھا، لہٰذا خود سے یہ ایک عہد کرتا ہے کہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، میں اپنا مقام آپ کے نزدیک دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ تقاضا ہے کہ میرے مقام کو میرے سامنے واضح کریں اور آشکار کریں۔ لہٰذا میں آپ کے حرم سے باہر نکلتا ہوں، پہلا شخص جو مجھے آپ کے حرم سے باہر ملے گا اور جن الفاظ سے وہ مجھے مخاطب قرار دے گا، میں سمجھ لوں گا کہ میرا آپ کے نزدیک وہی مقام ہے۔ اب یہ الفاظ کہہ کے امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کرتا ہے اور حرم سے باہر نکلتا ہے۔ معمولاً اپنی زوجہ کے ساتھ حرم میں آیا ہوا تھا۔ جب حرم سے باہر نکلتا ہے تو ایک خاتون اس کے پاس سے گزرتی ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کی بیوی ہے، لہٰذا اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیگم یہاں پہ ٹھہرو، اکٹھے گھر چلتے ہیں۔ وہ خاتون چونکہ اس کی زوجہ نہیں تھی، پلٹ کے اس کو کہتی ہے تم گدھے ہو، یہ کہہ کے چلی جاتی ہے۔ اب یہ نہایت تعجب کرتا ہے کہ میں تو امام رضا علیہ السلام سے کہہ کے آیا تھا کہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، مجھے اپنے مقام کے بارے میں بتائیں، اور میں نے کہا تھا کہ پہلا شخص جو مجھے ملے گا، جو کہے گا، وہی میرا مقام ہوگا آپ کے نزدیک۔ تو یا علی ابن موسیٰ الرضا، میرا مقام آپ کے نزدیک گدھے جیسا ہے، یعنی میں آپ کے نزدیک گدھا ہوں؟ پھر خود سے سوچتا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، میں بالاخر ایک عالم، ایک فاضل، ایک عابد، ایک نیک آدمی ہوں، میں امام رضا کے نزدیک گدھا کیسے ہو سکتا ہوں؟ لہٰذا یہ جو خاتون مجھے گدھا کہہ کے گئی ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کی مراد نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب ایک اور شخص آئے، وہ جو پہلا کلمہ مجھے کہے گا وہ امام رضا کی مراد ہوگی۔ یہ ابھی اسی فکر میں اپنے ذہن میں مصروف ہوتا ہے کہ وہی خاتون دوبارہ پلٹ کے اس کے پاس آتی ہے اور آ کر اس کو کہتی ہے شک نہیں کرو، واقعاً تم بہت بڑے گدھے ہو، اور یہ کہہ کے پھر چلی جاتی ہے۔ تو اس کو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک مجھ متکبر کا مقام ایک گدھے جیسا مقام ہے۔ تو عزیزان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں غرور اور تکبر کی نفی کی گئی ہے، اور انسان کو تواضع کی جو صفت حسنہ ہے اس سے آراستہ ہونے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ لہٰذا انسان کو متواضع ہونا چاہیے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس نورانی بیان میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ما تواضع احد، کسی بھی شخص نے تواضع اختیار نہیں کیا الا رفعہ اللہ، کہ خداوند متعال نے اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بلند کیا ہے۔ ما تواضع احد للہ، کسی بھی شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار نہیں کیا الا رفعہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقام کو بلند کیا اور اسے مدارج عالیہ پر فائز کیا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کے بارے میں جاری ہے، اور حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا ان دروس کے میزبان ہیں، یعنی ان کے حرم مطہر کی جانب سے ان دروس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ لوگ ان گفتگو سے غفلت نہ کریں، سنیں، دیکھیں کہ واقعاً مکارم اخلاق کیا ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اگر ہم حقیقت میں عاشق رسول ہیں تو خود کو ان مکارم اخلاق سے آراستہ کریں اور رذائل اخلاقیہ سے خود کو نجات دلائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک ہمارے پیروں میں رذائل اخلاقی کی زنجیر بندھی ہے، ہم جس قدر پھڑپھڑاتے رہیں ہم پرواز نہیں کر سکیں گے۔ جس قدر نماز تہجد پڑھ لیں، جس قدر ذکر و اذکار و فکر و
ان چیزوں میں مصروف رہیں، مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ تاکید کیا کرتے تھے، واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے سیر و سلوک میں کہ انسان اگر مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے تو اس کا وظیفہ ہے واجبات پر عمل کرے اور تمام قسم کے حرام امور سے اجتناب کرے تاکہ اب وہ آزاد ہو سکے، پرواز کر سکے۔ جب تک انسان کے پیروں میں یہ زنجیر موجود ہے انسان پرواز نہیں کر سکتا۔ لہٰذا رذائل اخلاقی سے خود کو دور کرنا اور فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کرنا انسان کی سیر و سلوک کی ایک بنیادی جو ہے نا وہ چابی ہے، کلید ہے کہ جس سے وہ انسان جو ہے وہ تالا کھول کے پرواز کر سکتا ہے، وگرنہ انسان اسی فانی دنیا کی فانی لذتوں میں جو ہے وہ گرفتار ہو کر غرور میں مبتلا ہوگا اور انہی ظاہری فانی صفات سے خود کو آراستہ پا کر متکبر ہو جائے گا اور تواضع سے دور ہوگا۔ ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔